میرے عزیزوں، پچھلے 2-3 جمعوں سے معاملات کے اوپر، اخلاق کے اوپر بات چل رہی ہے، کیونکہ گھروں کے اندر ایک درجہ عبادت ہو جاتی ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، عبادت نہیں کرتی تو باپ عبادت کر رہا ہے، ایک نہ ایک عبادت کر رہا ہے، لیکن معاملات اخلاق ایسے ہیں کہ پورے گھرانے سے ختم ہو چکے ہیں، پورے گھرانے سے ختم ہو چکے ہیں۔ گھروں کا بگاڑ، گھروں کا فساد، معاملات کے ختم ہونے کی وجہ سے، اخلاق کے ختم ہونے کی وجہ سے، غیبتیں ہونے کی وجہ سے، بدگمانی کرنے کی وجہ سے، جاسوسی عیب تلاش کرنے کی وجہ سے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ حجرات کی۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان تمہارے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس سے بچو، جاسوسی کرنے سے بچو، عیب ایک دوسرے میں تلاش کرنے سے بچو۔ تیسری چیز فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، یا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس سے انہیں گھن آئے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم کی اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں 88 مقامات پر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان، اللہ کا احسان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امتوں سے زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ ایک شخص نے آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا، کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب قرآن کریم کے اندر تم سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو غور سے سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، مخاطب کر کے کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یا تو کسی اچھائی کا حکم کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھائی کا حکم کرتے ہیں، یا کسی برائی سے رکنے کو کہتے ہیں۔ یا تو
اچھائی کا حکم کرتے ہیں یا کسی برائی سے رکنے کو کہتے ہیں. جیسے یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، برائی سے رکنے کو. گمان میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دو طرح کے ہیں، اچھا گمان، برا گمان. اچھا گمان، برا گمان. جیسے اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں خیال کرتا ہے، گمان رکھتا ہے، میں اس کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. میں اس کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. اللہ سے ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے. بہت سے بندے کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا، عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کے متعلق ہمارا اچھا گمان ہے، وہ رحم کرنے والا، بخشنے والا. یہ شیطان کا دھوکہ انسان کے ذہن میں شیطان بات ڈالتا ہے کہ اللہ کو معاف کرنے والے، غفور رحیم ہے، عبادت نہ کرو، عبادت کرو یا نہ کرو. ہاں اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صرف اسی گمان پر ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے. اللہ سے اچھا گمان ہونا چاہیے. تو پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان تمہارے لیے گناہ بن جاتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھ رہے ہو تو اچھی بات، کوئی حرج نہیں. گھروں کے اندر بدگمانی پھیلی ہوئی، باپ اولاد سے بدگمانی میں پڑا ہوا ہے، اولاد باپ سے بدگمانی میں پڑی، شوہر بیوی سے بدگمان ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہے، پڑوسی سے بدگمان ہے، رشتہ دار سے بدگمان ہے، دوست سے بدگمانی پھیلی ہوئی. دو آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، تیسرا آدمی اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ بدگمانی کر بیٹھا ہے. یہ دو آدمی پتہ نہیں میرے بارے میں بات تو نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات کرتے. بدگمانی کر بیٹھا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تجھے کیا ضرورت ہے بدگمانی اپنے دل کے اندر رکھنے کی؟ ہو سکتا ہے وہ دین کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دو آدمی اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہو سکتا ہے تجارت کی بات کر رہے ہو. تو نے بدگمانی اپنے دل کے اندر پیدا کر کے گناہ کر لیا. ان دونوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے اور انہوں نے گناہ کر دیا. وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اپنی تجارت کی بات کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں، کسی اور مصلحت کی بات کر رہے ہیں، اور تو نے صرف یہ گمان رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے یہ میری بات کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہیں. پر گمانی تو نے اپنے اندر پیدا کر کے گناہ کر لیا، اپنے اوپر گناہ ڈال. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں پہلی چیز ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی سے بچو، بہت سے گمان تمہارے لیے گناہ بن جاتے ہیں. ہر ایک بندے سے اپنے دل کو صاف رکھو، ہر ایک بندے سے، چاہے تم اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، دل بالکل صاف ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں آج تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک بندے، لوگ انہی کو نہیں بخشتے، انہی سے بدگمانی میں آ جاتے. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے الا ان
اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا کے اندر ان کو کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں ان کو کوئی خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ بڑے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، نیک بندے ہیں، اور ہم لوگ ان سے بدگمانی کر کر اپنے آپ کو گناہ میں پھنسا رہے ہیں، اپنے آپ کو ویسی گناہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا اور ہم بدگمانی کر بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے عالم علماء کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے ولی کو لوگ نہیں پکڑتے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی حج کے سفر سے واپسی ہو رہے، اب ٹرین کے سفر کر رہے تھے، تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس ایک ہندو جینٹل مین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کو پاخانے کی ضرورت ہوئی، تو وہ ہندو ٹرین کی بیت الخلا میں پاخانہ کرنے گیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا، تو اس نے جا کر دیکھا ٹرین کا جو بیت الخلا ہے وہ بہت گندا ہے، تو وہ گیا اور واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، ابھی تو گئے تھے آپ اور ابھی واپس آ گئے؟ کیا وہ ہاں میں گیا تو تھا، مجھے ضرورت بھی تھی کھانے کی لگی ہوئی ہے، لیکن کیا کروں، بیت الخلا لوگوں نے بہت گندا کر رکھا، لوگ گند بہت مچا رہے ہیں، دل کو ایسی نفرت ہوئی، ایسی طبیعت میں نفرت ہوئی کہ مجھے کرنے کو دل ہی نہیں کرا، میں اب واپس آ گیا، گندگی کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ اب حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے پاس میں، حضرت چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر گئے اور اس ٹرین کے بیت الخلا کو بالکل اچھی طرح صاف کر دیا، بالکل اچھی طرح صاف کر دیا۔ آ کر بیٹھ گئے، آ کر کہنے لگے کہ ابھی میں بیت الخلا گیا تھا، بیت الخلا تو بہت اچھا صاف ہوا پڑا، بہت اچھا صاف ہے۔ حضرت نے یہ بات یہ اس لیے کہی تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یہ اٹھ کر چلا جائے۔ اب وہ ہندو گیا بیت الخلا میں، جا کر دیکھا تو واقعی بیت الخلا تو بالکل صاف۔ جب ضرورت سے فارغ ہو کر آیا تو کہنے لگا کہ واقعی بیت الخلا کے بہت صاف۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ بیت الخلا بہت گندا، اور اب کہہ رہا ہے کہ بیت الخلا واقعی بالکل صاف ہے، آخر صاف کرا تو کس نے کرا؟ اب وہاں پر ایک اور عالم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین، آپ نے نام سنا ہو، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اب لوگوں نے حضرت کے بارے میں ان کے ذہن میں جو باتیں بٹھا رکھی تھی، جو ڈال رکھی تھی، اس کی وجہ سے حضرت خواجہ نظام الدین حضرت کی طرف سے بدگمان تھے، مخالفت کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے آخر سوچا تو بیت الخلا کس نے صاف کیا، اس کی ضرور تحقیق کی جائے۔ تو جب تحقیق کری پتہ چلا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ نے وہ بیت الخلا صاف کیا۔ فوراً خواجہ نظام الدین فوراً آئے اور حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت مجھے معاف کر دیجیے، میں تو آپ کی طرف سے بہت بدگمان تھا، غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں نے بہت بدگمانی ڈال رکھی تھی، حضرت مجھے آج پتہ چلا آپ کتنے عظیم الشان ہستی ہیں، کتنے بڑے اللہ والے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی میں نے صرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا،
میں نے صرف اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی آیا، مہمان بن کر آیا، آپ نے اس کی مہمان نوازی کی۔ وہ یہودی رات آپ کے گھر پر رکا، قیام کیا، کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر جب وہ رات کو سویا، اب پتہ نہیں اس نے آزمانے کے طور پر یا جان بوجھ کر یا اللہ جانتا ہے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بستر پر پاخانہ کر دیا۔ فرمایا وہ یہودی جب صبح کو واپس جانے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی سامان بھول گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اس یہودی کے پاخانے کو بستر پر سے صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج دیکھ لیا کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اخلاق قیامت تک لوگ آئیں گے کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہا آپ نے اس مہمان کی خاطر مہمان کے پاخانے کو صاف کیا، یہودی تھا، میں نے خلا صاف کر دیا، میں نے تو آپ کی سنت پر عمل کیا۔ یہ حال ہم سے تو اللہ کے گھر میں نہیں سمجھ ہوتی، اللہ کے گھر میں سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر کے بیت الخلا میں ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہونے لگے تو ہم سے خود اپنی ضرورت کے وقت کی صفائی کا خیال نہیں ہوتا۔ نبی نے یہودی کے پاخانے کو پیشاب کیا، ہم اللہ کے گھر کے بیت الخلا کی صفائی کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، شرمندہ محسوس ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے، مسجد کی بات ہے کہ امام صاحب کیا بتائیں، بیت الخلا مسجد کے بہت گندا رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، صاف ہو جائے انشاءاللہ، کل سے آپ آنا، صاف دکھائی دیں گے۔ اللہ کا کرم ہے آپ کے ذریعے سے یہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے، یہی میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے عزیزو، بدگمانی انسان کو بہت دور تک پہنچا دیتی ہے۔ بدگمانی انسان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ بدگمانی انسان کو بھائی کو دشمن بنا دیتی ہے، دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، پڑوسی کو دشمنی بنا دیتی ہے۔ آپ کسی کی طرف سے بدگمان نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بدگمانی کرو گے تو گھر بیٹھے آپ کو رسوا کر دیں گے، گھر بیٹھے آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار تھے سمندر میں، مختصر سے طور پر بیان کرتا ہوں، تو آپ دیکھا کہ ایک دور سے ایک نوجوان ایک عورت کے پاس بیٹھا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اب کبھی اپنا آپ پیتا ہے اس بوتل سے، کبھی عورت کو پلاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ماجرا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ 4 آدمی جو ہے سمندر کے اندر کشتی میں سوار تھے، وہ کسی وجہ سے وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، تو اس آدمی نے اس پر تیرنا آتا تھا، بہت جلدی اس کو نکالتا رہا، 3 آدمی کو نکال کر وہ آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت بدگمانی مت کرو، یہ 4تھا آدمی جاؤ نکال کر لے کر آؤ۔ اب حضرت کو تیرنا نہیں آتا، شرمندہ ہو گئے۔ کہا حضرت حسن بصری بدگمانی مت کرو، کیا میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے ملامت کر رہے ہو۔ اب حضرت حیران ہو گئے کہ اس کو آخر میرا نام کا کیسے پتہ چلا۔ کہا آپ جس عورت کو دیکھ کر بدگمانی کر بیٹھے، وہ عورت کوئی اور نہیں ہے، وہ عورت میری ماں ہے۔
کندھے پر بٹھا کر لا رہا تھا، جنگل میں آئے ہوئے تھے، کندھے پہ بٹھا کر لا رہا تھا، تھک گئے تھے، لیٹ گئے، میری ماں بھی لیٹ گئی، میں بھی آرام کرنے لگا، میری ماں نے مجھے اپنے گود میں لے کر آرام کرنے کے لیے مجھے سلاتی رہی، اور آپ تو عورت کو دیکھ کر بدگمانی کر بیٹھے۔ کہا یہ تو بوتل تھی، کبھی میں پی رہا تھا، کبھی وہ پی رہی تھی، جس کو تم دیکھ کر تم نے کہا یہ نشے والی بوتل نہیں تھی، اس کے اندر پانی، صرف بوتل کو دیکھ کے بدگمانی کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر اسی بدگمانی میں وہ رہتے تو تاکہ قسم اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا، گناہ کا سبب بن جاتا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر یہ فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی سے بچو، عیب تلاش نہ کرو، کسی کے اندرونی حالات کے اندر چھان بین مت کرو۔ کیا ضرورت ہے تمہیں کسی کے اندرونی حالات میں چھان بین کرنے کی، کسی کے عیب تلاش کرنے کی؟ اپنے کام کو چھوڑے بیٹھے، اپنے کاروبار کو چھوڑے بیٹھے، دن خراب کر رہے لوگ، بہت سے لوگ بس کسی طرح سے اس کا عیب مل جائے، اس کا کوئی ایسا وہ مل جائے کہ جس سے ہم لوگوں کے سامنے رسوا کر دے، بس اسی میں لگے ہوئے، کاروبار بھی چھوڑ دیا اپنا، تجارت بھی چھوڑ دیا، بہت سے لوگ تو اسی میں لگے ہوئے، بس کسی طرح سے اس کے اندر کوئی عیب مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاسوسی کے چکر میں نہ پڑو، چھان بین مت کرو۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے، کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کو بچانے کے لیے، کسی مسلمان کی حفاظت کے لیے، کسی مسلمان کے آبرو کی حفاظت کے لیے پھر آپ چھان بین کرو، پھر آپ جاسوسی کرو، یہاں اللہ کی جاسوسی۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ دو آدمی کھڑے ہوئے اگر کسی کے بارے میں بات کر لیں تو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے جس آدمی کے بارے میں یہ بات کر رہے وہ آدمی بہت اچھا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہنے کی طاقت نہیں کہ نہیں، آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آدمی بہت اچھا ہے، میں نے اس کو جانا ہے، میں نے اس کو پہچانا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہے تو پہلے تحقیق کریں پھر بات کریں۔ کچھ نہیں کہہ پاتے بلکہ وہاں کھڑے ہو کر سنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان کی آبرو کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر کسی مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا، آبرو پر حملہ ہو رہا، کوئی کسی کی غیبت کر کر آبرو کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کی جاسوسی کر کر کسی کی عزت پر نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، عیب تلاش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس بندے کے عیب کو اللہ تلاش کر لے اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے، اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ میدان حشر میں ہوگا اللہ اس کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ میدان حشر میں اس کو رسوا ہونے سے بچا لے۔ اور اگر وہ